وأنه هو رب الشعرى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وأنه یہ کہ وہ ہوا اضحکا ہنساتا ہے، وابکا اور رلاتا ہے، وأنه ہوا اور یہ کہ وہی امات مارتا ہے، واحیا اور جلاتا ہے، وأنه اور یہ کہ اسی نے خلق پیدا فرمائی الزوجین دونوں قسمیں، الذکر والانثی نر اور مادہ، من نطفۃ وہ بھی ایک بوند سے، اذا تمنا جب وہ ٹپکتی ہے، وان علیہ النشأۃ الاخری اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا فرمانا، وانہ ہوا اور یہ کہ وہی اغنا غنی کرتا ہے، واقنا اور مفلس بناتا ہے، وانہ ہوا اور یہ کہ وہی رب الشعرا شعرا یعنی ستارے کا رب ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورہ النجم کی آیت نمبر 43 تا 49 کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ ان قریب اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آئے گا، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ کل ہم نے ان آیات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے اپنی شان و عظمت قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں، اور انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا گیا، اور شعرا ستارے کا ذکر بھی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ اور وہی اللہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ چاہے تو کسی کو خوش کر کے ہنسا دے، اور چاہے تو کسی کو غم و اندوہ میں مبتلا کر کے رلا دے۔ یہ اس کی شان ہے نا جی۔ آپ دیکھیں، ایک گھر میں شادی ہوتی ہے اور بعض اوقات اسی دن ساتھ والے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسی ہوا کہ شادی والے گھر بارات سے پہلے یا بارات کے بعد فوتگی ہو گئی، تو خوشی والے گھر میں غمی ہو گئی۔ یہ رب کی شان ہے۔ وہی اللہ چاہے کسی کو ہنسا دے، چاہے کسی کو غم و اندوہ میں مبتلا کر کے رلا دے۔ مسرتیں اور غم اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی بندگی کا کلادہ گلے میں ڈال کر اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اسی سے خوشی کی بھیک مانگو، اور حزن و ملال سے اسی کی پناہ طلب کرو۔ اس کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر خوشیوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرنا محض جہالت اور نادانی ہے۔ بھئی اللہ کس سے انسان مانگے نا، خوشی بھی اس سے مانگے، مصائب و الام سے رہائی بھی اس سے مانگے، تو جو اپنے رب سے مانگتا ہے سچے دل سے، وہ رب کسی کو خالی واپس نہیں بھیجتا۔ پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ وہی اللہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہی زندہ بھی کرتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائی دونوں قسمیں، نر اور مادہ۔ اللہ کی ایک اور شان دیکھیں، نر اور مادہ اسی نے پیدا کی، جس کو چاہے بیٹی عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹا عطا فرما دے، اور جس کو چاہے دونوں میں سے کوئی بھی نہ دے۔ یہ اس کی شان ہے۔ من نطفۃ اذا تمنا وہ بھی ایک بوند سے جب ٹپکتی ہے، یعنی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ انسان تو بڑا تکبر کرتا ہے، بڑے اکڑ کے چلتا ہے اور سمجھتا ہے میرا جیسا کوئی نہیں۔ قرآن کا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ انسان کیوں نہیں دیکھتا وہ کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ وہ ٹپکنے والے اس منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب جو نر اور مادہ کے درمیان سے، صلب باپ سے اور شکم مادر سے، وہ اس سے انسان کو اللہ نے تخلیق کیا۔ تو قرآن نے کہا وہ بھی ایک بوند سے انسان پیدا ہوا جو ٹپکتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ اور یہ کہ اسی اللہ تعالیٰ کے ذمہ دوسری بار پیدا فرمانا۔ موت و حیات بھی رب کے دستے قدرت میں ہے۔ چاہے تو ایک اس شخص کو بچا لے کہ جو موت کے قریب تھا،
ایکسیڈنٹ ہوا، ساری سواریاں مر گئیں، ایک بچہ بچ گیا، ایک خاتون بچ گئی، بوڑھا بچ گیا. یہ اللہ کی شان ہے کہ نہیں؟ وہ چاہے تو موت کے منہ سے انسان کو بچا لے، اور چاہے تو انسان اچھا بھلا تھا، رات کو سویا، صبح نہیں اٹھا، صحیح سلامت تھا، کوئی تکلیف نہیں، صبح نہیں اٹھا. تو انسان ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے. فرمایا موت و حیات اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اور منی کی بوند ایک جیسی ہوتی. جب دیکھیے گا جی اللہ کی شان کیا ہے. منی کی بوند جس سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ہر انسان کی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. وہ اپنی حکمت سے کسی سے نر پیدا کرتا ہے، کسی سے مادہ. منی کا قطرہ ایک ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، کسی سے اللہ نے مرد کو پیدا کر دیا، کسی سے عورت کو، کسی سے خوبصورت بیٹا پیدا ہو گیا، کسی سے بدصورت، کسی سے عقل مند انسان پیدا ہوا، کسی سے بے عقل، کسی سے عالم فاضل اللہ کا ولی پیدا ہوا، اور کسی سے گناہ گار پیدا ہوا. کسی سے مومن کو اللہ نے پیدا فرمایا، منی کا قطرہ ایک ہے، اور کسی سے کافر مشرک کو پیدا کیا. یہ رب کی شان ہے. فرمایا جو خالق اتنی طاقت اور قوت کا مالک ہے، اس کے لیے یہ قطعاً کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت کے روز تمہارے بکھرے ہوئے ذروں کو جمع کر کے ان میں نئی زندگی پھونک دے. وہ رب جو ایک ہی منی کے قطرے سے مختلف صورتوں میں مختلف قسم کے انسان تخلیق فرما سکتا ہے، اس رب کے لیے کیا مشکل ہے. وہ قیامت کے دن تمہارے ذروں کو جوڑ کر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھا کے روز محشر میں جمع فرما دے. کوئی مشکل نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور یہ کہ وہی اللہ غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری شان قرآن نے بیان فرمائی، مال و دولت کے خزانے بھی اسی کے دستے قدرت میں ہیں. چاہے تو کسی کو مالا مال کر دے اور اسے بے حساب رزق عطا فرما دے، اور چاہے تو کسی کو مفلس کنگال کر دے، وہ پارہ نان کے لیے ترستا رہے، اسے وہ بھی نصیب نہ ہو. یہ اس کی حکمت کے کرش میں ہے. اس میں جو پوشیدہ اسرار ہیں ان کی حقیقت سے وہی خوب واقف ہے. حضرت محترم آپ دیکھیں نا، اللہ چاہے کسی کو کاکھ سے لاکھ بنا دے، کسی غریب کو اٹھا کر اسے مالدار بنا دے، کسی جاہل کو اللہ مال و دولت کی انبار عطا فرما دے، اس کی شان ہے. اور اللہ چاہے تو بڑا پڑھا لکھا آدمی، بڑا ہائی کوالیفائڈ پرسن جو بڑا ذہین و فطین بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، اللہ چاہے تو اسے اوپر سے اٹھا کے زمین پر پٹک دے، اسے غریب کر دے. ایسا بھی ہوا، دیکھنے میں آیا. بندہ مالدار تھا، اللہ کو بھولا، حضور کی سنت کے خلاف چلا، اللہ نے اسے زمین کے اوپر پٹک دیا. اور یہ بھی دیکھا گیا بندہ غریب سا انسان تھا، لیکن اللہ نے اسے راتوں رات مالدار کر دیا. یہ اس کی شان ہے. تو ہر قسم کے بلائیاں رب کے پاس ہیں. سبحان اللہ. پھر فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا یعنی ستارے کا رب ہے. ایک نہایت روشن ستارہ ہے جی، جس کا نام ہے شعرا. بڑا روشن ستارہ ہے جو جوزاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اس کو شعرا کہتے ہیں. شعرا نام کے دو ستارے ہیں، ایک کو شعرا عبور اور دوسرے کو شعرا غمیسہ کہا جاتا ہے. اساطیر عرب میں ہے، یعنی عرب کی جو پرانی کہانیاں اس کے اندر قصے، جو عرب کے قصے ان کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ دونوں سہیل ستارے کی بہنیں ہیں. بعض عربی خرافات میں یہ بھی مذکور ہے کہ سہیل اور شیرہ دونوں میاں بیوی تھے. سہیل نیچے کی طرف ڈھل آیا، یمانی ہو گیا. شیرہ اس کی بیوی کہکشاں کو عبور کر کے اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گئی، اس لیے اس کو الشیرہ العبور کہا جاتا ہے. اور دوسری وہیں رک گئی، اس لیے اس کو الشیرہ الغمیسہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے کلب الجبار، کیونکہ یہ جوزاء جسے جبار کہا جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے کتے کی طرح چلتا ہے. یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، عرب کے جو قصے کہانی ہیں ان کے اندر اسی طرح لکھا ہوا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ تمام ستاروں کا رب ہے، لیکن اسے خصوصیت سے قرآن نے رب الشعراء کہا. وَأَنَّهُ وَرَبُّ الشِّعْرَىٰ،
اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ شعرا ستارے کا رب ہے، کیونکہ بقول سدی حمیر اور خزاع کے قبیلے اس شعرا ستارے کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے اس کی عبادت شروع کی اس کا نام ابو کبشہ ہے۔ ابو کبشہ نے سب سے پہلے شعرا ستارے کی پرستش شروع کی۔ عرب کے دوسرے قبائل اگرچہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن اس کی عزت و تکریم میں سارے شامل تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ معاملات کائنات میں یہ بہت مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ شعرا ستارے کی بات ہو رہی ہے۔ شعرا ستارے کے انگریزی میں کئی نام ہیں، اس کو سیریس، ڈاگ سٹار اور کینس میجریس بھی کہا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں سیریس کے عنوان کے تحت جو معلومات فراہم کی گئی ہیں ان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ یہ ستارہ مجموعہ نجوم میں روشن ترین ستارہ ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کی جو بک ہے اس کی یہ تحقیق ہے۔ جو شعرا ستارہ ہے سب سے زیادہ روشن ترین ستارہ ہے، سورج سے بھی اس کی روشنی 21 گنا زیادہ ہے۔ دیکھیں جی اللہ کی شان کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ نے کیا کیا بنایا ہوا ہے۔ یہ ایک ستارہ ہے جو سورج سے 21 گنا زیادہ روشن ہے، اور حجم میں بھی یہ سورج سے بڑا ہے۔ ستارہ سورج سے بڑا ہے۔ اس کی سطح کا درجہ حرارت بھی کافی زیادہ ہے۔ زمین سے اس کا فاصلہ 8.6 نوری سال ہے، بہت دور ہے زمین سے۔ قدیم مصری اس کو بہت مقدس مانتے تھے۔ زمانہ جہالت میں اہل مصر شعرا ستارے کو بڑا مقدس مانتے تھے، کیونکہ یہ جس موسم میں طلوع ہوتا اس وقت دریائے نیل میں سیلاب کی آمد ہوتی، تمام علاقہ سیراب ہو کر سرسبز و شدہ بن جاتا۔ مصریوں کا عرصہ دراز تک یہ عقیدہ رہا کہ شعرا ستارے کے طلوع باعث مصر میں خوشحالی آتی ہے۔ ان کا یہ ذہن بنا ہوا تھا جب یہ شعرا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو ہمارا شہر مصر خوشحال بن جاتا ہے، اس لیے وہ اسے ہر قسم کی سرسبزیوں اور شادابیوں کا خالق یقین کرتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اتنے جاہل تھے، ستارے کو روشن دیکھا اس کو خدا بنا لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اہل عرب میں اس کی عبادت کا تصور بھی مصر سے آیا ہو۔ ممکن ہے کہ جو اہل عرب ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے انہوں نے بھی مصر والوں سے یہ عبادت سیکھی ہو۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔